یہ جو یوم قرارداد پاکستان ہے اس میں مسلمانوں کا جوش و خروش کیسا تھا، لاہور کی صورتحال کیسی تھی اس وقت، کمنٹو پارک جو اب جہاں مینار پاکستان ہے، تھوڑی سی منظر کشی فرمائیے، بتائیے ذرا، ہمارا ایمان تازہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر بیسیکلی جو مقدمہ 1940 میں پیش کیا گیا، میرے نزدیک وہ مقدمہ ایک ایسی اسپرچول اسیمیلیشن تھی، ایک ایسا ویژن تھا، ایک ایسی تھاٹ تھی جو ہر خاص و عام میں پہلے اس کو انکلکیٹ کیا گیا۔ قدرت نے پہلے ایسے حالات پہ پیدا کیے، اور یہ جو ہندوانہ مائنڈ سیٹ ہے، جو آج بھی ہمیں ہندتوا کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، اس کو پبلکلی ایکسپوز کیا گیا کانگریس منسٹریز کے تحت۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ایک اور پروپیگنڈا جو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی ذات کے بارے میں کیا جاتا تھا، بالکل، کہ یہ انگلش لکنگ پرسن ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے، اس کی اسپرچول اور اسلامک اورینٹیشن ویسی نہیں ہے، یعنی ان پر ڈیفرنٹ الزامات ان کی ذات پر جو لگائے گئے۔ تو جب وہ اس دور سے مسلمانان بر صغیر گزرے تو اسپرچولی وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ نہ آج کا سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ واٹس ایپ تھا۔ اس کے باوجود بھی ریلوے اسٹیشن لاہور اس طرح کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ اس وقت کا جو انگریز حکمران تھا وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون سا ایسا سیلاب ہے جو پورے کے پورے بر صغیر سے امٹ کر ایک کال پر قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے آ گیا۔ کمال ہے۔ اور سر اس میں ایک اور چیز بھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا نا ایک اپنا بھی ایک سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دیندار لوگوں کے ساتھ اور اسلام کی انسانیت کے مقاصد کے ساتھ کھیلتے ہیں شیطانی طریقوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور تیز کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر فطرت میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر اس کا ریاکشن اور تیز آ جاتا ہے۔ تو بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، یہاں تک کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ تماشائیوں میں یا وہاں جلسہ گاہ میں موجود لوگوں میں ہندو اور سکھ بھی تھے، نہ کہ مسلمانان بر صغیر تھے۔ 1 لاکھ کا جو جلسہ گاہ میں لوگ تھے جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا، اور انگریز اور ہندو نے مل کے ایک اور واردات بھی کی کہ لاہور میں جلسہ ہی منسوخ کر دیا گیا۔ اچھا، جلسہ گاہ منسوخ کر دی گئی سیم ڈیٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب ریلوے اسٹیشن پہ آئے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو یہاں پر ایک اس وقت کے لوکل زمیندار موجود تھے، جہاں پر آج آپ کو مینار پاکستان کی بلڈنگ نظر آتی ہے، اس کے گرد و نواح میں ان کی گندم کی فصل کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں راتوں رات ساری فصل کٹواتا ہوں، کیا بات ہے، سارے کھیت برابر کرتا ہوں، اور گرد و نواح کے جو گاؤں تھے وہاں سے انہوں نے لوگوں کو بلوایا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، بٹ قائد اعظم محمد علی جناح کا جلسہ ہوگا۔ یوسف صاحب یہ وہی خاندان ہے جن کی علامہ اقبال سے رشتہ داری ہوئی؟ میاں امیر الدین صاحب جو ہیں یوسف سلی صاحب کے دادا جان ہیں، حضرت میاں اقبال صلاح الدین کے دادا، اور حضرت علامہ کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں، بہت خاندان، یہ بھی محسن ہوا ہمارا۔ جی بالکل، اور میں ان سے بارہا ملا ہوں۔ آپ فرمائیے۔ اچھا سر، یہاں سے بہت اچھی بات پروفیسر صاحب نے اس کو بلکہ انڈوز بھی کر دیا۔ یہاں سے آپ کو سر وہ مقدمہ جس سے میں نے اپنے جملے کا آغاز کیا تھا، یہ مقدمہ تھا اسلام کا، بے شک یہ مقدمہ تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور یہ مقدمہ تھا نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے صدقے زمین کے جغرافی کے ایک ایسے ٹکڑے کے نام پر اسلام کو قائم کرنے کا، مدینہ الثانی کو قائم کرنے کا، جو اس وقت کی سامراجی طاقتیں مغرب میں بیٹھ کر نہ روک سکیں۔ یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور ایک ریزولوشن نہیں ہے کہ مسلمان کسی زمین کے ٹکڑے میں آباد ہونا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ایک ریزولوشن ہے جو اینڈ آف ٹائم کا بھی ایک ٹرمپٹ بجاتی ہے کہ اینڈ آف ٹائم کی تیاری بھی یہیں سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور سر یہی ایک وجہ ہے کہ جب میں کچھ ریسرچ کرتا ہوں، بینگ اے ریسرچر، تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام تر فتنے، تمام تر جو آپ کہتے ہیں نا دنیا کی طاقتیں مل کے اس
خطہ ارضی کو، اس جغرافی کو ہی ہٹ کرتی ہیں، چاہے انفارمیشن وارفیئر سے کریں، چاہے کلچرل انویژن کے نام پر کریں، اسٹریٹجک امپورٹنس، چاہے اس ملک کے ارد گرد جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر 20 40 سال کی جنگیں کر کے کریں، چاہے اس ریجن کے اندر مسلمانوں کو شیعہ سنی کے نام پر کنفیوز کر کے کریں، چاہے یہاں پر ملیٹنسی لا کے کریں، وہ ساری دنیا یہاں پر کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ مدینہ تو ثانی ہے جہاں سے ایک بار پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور سر ایک اور چیز بھی میں گزارش کرتا چلوں، میرا ایمان اس چیز کے اوپر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اسپرچولی امپاور کرتا ہے تو چاہے آپ کے پاس اکانومی ہو نہ ہو، چاہے آپ کے پاس وسائل ہوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو نہ ہو، چاہے آپ بدترین حکمرانوں میں گھرے ہوئے ہوں، چاہے وہاں پر بدترین قسم کی کرپشن چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے جہاں سے فیض دینا ہے دے گا۔ اقبال فرماتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ فرمائیے کہ اکثریت عوام کی تو قائد اعظم کی زبان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ بیچ میں کیا رشتہ تھا، کیا اعتماد تھا؟ سر وہ جو بیچ میں رشتہ تھا نا، پھر میں گزارش کروں گا، جب اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو دوسری کی روح کے ساتھ ایک اسپیسیفک ویو لینتھ میں لے آتا ہے، تو پھر آپ جو مرضی کہیں کہ اس کی انگریزی سمجھ نہیں آتی، وہ ٹو پیس پہنتا ہے، وہ کوٹ پینٹ پہنتا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، انگریز عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ جو مرضی پروپیگنڈا کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور آج بھی میں گزارش کرتا چلوں کہ بالکل نا امید مت ہوں، آپ لوگوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چننا ہے جنہوں نے اس مقدمے کو اگلی سٹیج پر انشاءاللہ لے کر کے بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔